کے لیے بلند در صلوات۔ جس مرحومہ کے ایصال ثواب اور طلب مغفرت کے لیے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، ان کی بلندی درجات کے لیے بلند در صلوات۔ کائنات کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں انہیں اعلیٰ علیین اور دیوار ائمہ معصومین میں جگہ دینے کے لیے بلند در صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، والصلاة والسلام علی العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى المحمود الاحمد سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین القائدین الغر المیامین المحجلین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحمید و فرقان المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ خداوند کریم اس سجدہ مرحومہ کو اپنی جدہ معظمہ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنی احباب تشریف فرمائے سب کے مرحومین و مرحومات کو گر خالق مالک زمانے کے شہنشاہ کی شفاعت سے بہرمند فرمائے، اور ہمارا انجام بھی مولا کے غلاموں میں فرمائے۔ ہمیں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا سبق کل کی گفتگو میں نے امام کا ذکر کیا تھا، لیکن امام کا فرمان میں عرض نہ کر سکا۔ امام فرماتے ہیں جب تم میں کوئی مر جائے نا، دنیا سے چلا جائے، اس کا ذکر تھوڑا ہم آل محمد کا ذکر کریں۔ فرزند رسول کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مرنے والے کی محبت میں ممکن ہے تم ایسا مبالغہ کر بیٹھو جو کمالات ان میں نہیں ہیں، لوگوں میں بیان کرو میں وہ تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ اس میں ممکن ہے دشمن مرنے والے کے بارے میں کوئی ایسی تنقید عیب بیان کرے جو عیب اس مرحوم میں نہیں تھے۔ اگر اس مرنے والے کی جگہ پر ہم آل محمد کا ذکر کرو گے، بیان کرنے والے کی زبان تو گم ہو سکتی ہے لیکن ہمارے کمالات کی حد بیان نہیں ہوتا۔ اور کائنات کے سارے دشمن مل کے ہم میں کوئی عیب تلاش کرنا چاہیں تو ہم میں کوئی عیب نہ ملے گا۔ جیسے خالق نے ہمیں جو بے عیب خدا خلق کرنے والا ہے، ویسی ہستیوں کو عیب سے پاک منزہ مشرف بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ہر مرحوم کی فاتحہ خوانی کے لیے جہاں قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی کا یہ فرمان ہے انی تارک الفیکم مستقلین، یہاں ہم کتاب خدا کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہاں آل محمد وارثان کتاب کا ذکر کرتے ہیں تاکہ مرنے والے کی بخشت کا بہتر سے بہتر سامان پیدا ہو اور جلد از جلد اپنے مولا کے قدموں میں پہنچ کر وجود حجت خدا سے وہ پھیل جائے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ فرمان امام کی تعمیل ہے، اور ضروری نہیں کہ بڑا مجمع ہو، بڑے بڑے علامہ ہو، ذکر آل محمد ہونا چاہیے، ان ہستیوں کا تذکرہ ہو، تاکہ چونکہ فرمان ہے معصوم کا کہ جب کبھی آل محمد کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی روحیں خود حاضر ہو کر اپنے امام کا ذکر سننا پسند کرتی ہیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ
تھوڑی جلد دیر آپ کو زحمت دوں گا، باقی زحمت تمام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مرحومہ کے لیے سارے ثواب کا سامان جمع ہو جائے گا اور ہماری بھی عاقبت سمجھ جائے گی۔ اس وقت میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے مشہور و معروف سورہ مبارکہ سورہ ملک کی تلاوت، اس کی آیات کی کچھ تلاوت کی ہے، اور سورہ ملک وہ سورت ہے جو مرحومین کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مرحوم جلدی جلدی اپنی مشکلات سے نکل کر آل محمد کے قدموں میں آ جائے اور اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہو جائے، تو اس کی قبر پر یہ گھر بیٹھ کر سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو۔ یہ ایک روایت میں بھی اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، میرے اللہ مجھے فلاں کے لیے پڑھا گیا نا، اب اس کے سارے گناہ معاف کر دیں، اس کی ساری خطائیں معاف کر دیں۔ تو پڑھنے والا سورت کو مکمل بعد میں کرتا ہے، مرنے والے کے تمام گناہ پہلے معاف کر دیں۔ سورہ ملک یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 29واں پارہ اس سورہ ملک سے شروع ہے۔ میں نے بھی اس کی دو آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں دو چار باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں آپ کے سامنے خراج کروں۔ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں کا سرچشمہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی سلطنت ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا وجود نہیں جو اللہ کی ملکیت نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکان میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ دکان میری ہے، یہ جائیداد میری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نو، تیری نہیں میری، حتیٰ کہ تیرا وجود بھی تیرا نہیں میرا ہے۔ جن بچوں پہ تو ناز کرتا وہ بچے تیرے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری ملکیت ہے، یہ تیرے پاس جو بطور امانت ہے نا، اگر اس کو امانت میں خیانت نہ کرے گا تو میں اللہ اپنی رحمتوں کے صدقے میں اور آل محمد کے فعل میں تیرے بھی گناہ معاف کر دوں گا، ان بچوں کے بھی سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بیدہ الملک، اللہ کی ملکیت میں ہر کائنات کی چیز ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور کریم خالق ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس اللہ نے موت اور زندگی کو خلق فرمایا۔ موت کا خالق بھی اللہ ہے، یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے اس زندگی کا خالق بھی خدا ہے۔ جس طرح یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، قبلہ تشریف فرمائے، میں جسارت کر رہا ہوں، جس طرح کہ زندگی اللہ کی نعمت ہے ویسے موت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں پیدا کیا میرے اللہ زندگی اور موت کو؟ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں اس لیے میں تمہیں زندگی اور موت کی نعمت سے مالا مال کر رہا ہوں تاکہ تمہارا امتحان لوں، تمہیں آزماؤں کہ کون ہے وہ انسان جو عمل کے لحاظ سے احسن ہے۔ توجہ فرمائیں گے آپ، اللہ نے اس آیت میں زیادہ اعمال نہیں مانگے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے یہ اکثر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس لیے یہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ پھر میں قبلہ کا نام لوں گا۔ لفظ احسن عربی میں افعل و تفضیل کا صیغہ ہے، جسے آپ کی انگریزی زبان میں سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، یعنی جتنا کمال وہ ممکن مجھے اللہ سے لے سکتا تھا اتنا کمال میں نے اپنی اشرف المخلوقات انسان کو عطا کیا تاکہ یہ ہم اعمال احسن وہ اعمال کریں۔ احسن کا میں ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں، اگرچہ احسن کے معنی خوبصورت ہے، اچھا ہے، صالح اعمال ہے، میں اس کا ترجمہ معصوم کے فرمان کی روشنی میں، آپ کی مرضی سے تو ترجمہ کر ہی نہیں سکتا، فرمان معصوم کی روشنی میں ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ جو بھی عمل کرو، تھوڑا کرو، زیادہ کرو، قلیل کرو، کثیر کرو، وہ تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہو، میری مرضی کے مطابق۔ اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، اللہ کی مرضی۔ خود خدا فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ، تمہارا خالق میں ہوں، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر موت دینے والا بھی میں ہوں، زندہ بھی میں کرتا ہوں، مرتا بھی میں ہوں، بھیجتا بھی میں ہوں،
جس خاندان میں چاہوں میں اتارتا ہوں، جو شکل و صورت چاہوں میں عطا کرتا ہوں، جیسی اعضاء و جوارح میری مرضی کے مطابق میں وہی عطا کرتا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے سورہ انفطار میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، مجھے اللہ کہہ رہا ہے مجھے جواب دے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو میرے مقابلے متکبر ہو گیا ہے، مغرور ہو گیا ہے، جبکہ میں سب کچھ دینے والا ہوں، یہ میرا عطیہ ہے، میری نعمتیں ہیں، میں نے تجھے عطا کی ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے میرے مقابلے میں مغرور بنایا ہے؟ زندگی دیکھیے اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے۔ روزی آپ کماتے ہیں، محنت آپ کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کر لیتے ہیں، اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں تاکہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ روزی حلال جمع ہو جائے۔ رزق آپ نے کمایا، مال آپ نے حاصل کیا اپنی محنت کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے کمائی تیری ہے مگر اس کی تقسیم تیرے ہاتھ میں نہیں، مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق تقسیم ہے۔ اتنا ماں باپ کو ملے گا، اتنی اولاد کو ملے گا، ان کی تربیت بھی واجب ہے نا اولاد کی۔ ہاں اتنا ادھر خرچ کرے گا، اتنا ماں باپ پہ خرچ کرے گا، اتنا حصہ راہ خدا میں خرچ کرے گا، اتنا اس امام کی بارگاہ میں پیش کرے گا جس کا نور ولایت لے کر کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کمائی تمہاری ہے، تقسیم اللہ کرتا۔ مرنے کے بعد بھی بندے کی اپنی کمائی ہوتی ہے، اس نے خود مکان بنایا ہے، خود گاڑی لی ہے، خود زمین بنائی ہے، کیا وہ کیا ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق تقسیم نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مال تیرا تقسیم میں اللہ کروں گا، تیرے بیٹے کو دگنا دوں گا، بیٹی کو بیٹے کے مقابلے بکارا تقسیم اللہ کرے۔ اور پورا چارٹ اگر قرآن مجید پڑھے نا تو قرآن مجید میں وراثت کی تقسیم کا پورا چارٹ اللہ نے بیان کیا ہے، بیٹے کو، بیٹی کو، بھتیجے کو، بھتیجی کو، باپ کو، دادے کو، پردادے کو، جیسے جتنے رشتہ دار بنتے ہیں نا، اللہ نے پورا چارٹ قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ تمہارا رزق تمہارے مرنے کے بعد اس طرح تقسیم، اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کریں، نہ وارثان بازگشت اپنی مرضی سے تقسیم کریں گے۔ خیر یہ موضوع الگ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزماؤں، خبردار مجھ اللہ کے مقابلے میں کبھی غرور نہ کرنا، کبھی تیری گردن میں سریے فٹ نہ ہو جائیں، تیرا غرور و تکبر سے زمین پہ نہ ایسا نہ کرنا۔ میں نے کل عرض کیا تھا سورہ نحل میں اللہ نے ہماری حقیقت بیان کی ہے، بس ایسے حقیقت کو سن لے میں آپ کی دعوت تمام کر دوں۔ میں خیال کرتا ہوں توجہ فرمائیں گے آپ۔ اللہ فرماتے ہیں اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یہ کل میں نے آیت پڑھی تھی۔ پہلا اللہ نے ہمارا کمزوری نقص بیان کیا، عیب بیان کیا ہے کہ اے انسان وہ وقت یاد کر جب میں نے تجھے تیرے ماں کے بطن سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم جاہل مطلق تھا، کچھ نہیں جانتا تھا۔ آپ کوئی عالم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بڑے بڑے سکالر ہے، کوئی بڑا ڈی.ایل تک پڑھا ہوا ہے، لیکن جب دنیا میں تشریف لایا تھا جاہل مطلق تھا۔ قرآن نے کہا دوسرا ہے، پھر اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے اس انسان کو نہایت کمزور ناتواں پیدا کیا، اپنے چہرے سے مچھر نہیں ہٹا سکتا، مکھی نہیں ہٹا سکتا، اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتا، انسان کمزور۔ تیسرا ہے اللہ نے پھر فرمایا قرآن مجید میں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو ملے جلے نجس پانی سے پیدا کیا، بعد از ابتلاء سے ہم نے قوت سماعت بھی دی اور قوت بصارت بھی عطا فرمائی۔ یہ سورہ دہر کی آیت ہے جو 5 ہستیوں کی شان میں نازل ہوئی تھی، اس کی آیت۔ یہ تیسرا ہے اللہ نے بیان کیا ہے، پیدا ہوا تو نجس، پیدا ہوا تو کمزور، پیدا ہوا انسان جاہل۔ پھر سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے، اب انجام بتاتا ہے تمہارا انجام کیا ہے۔ ابتدائیت تھی تم کمزور پیدا ہوئے تھے، آج تو کی جائے تو بھی چاہے میں ہی سب کچھ ہوں، تو کس بات کی مجھے انسان للکارتا ہے چلے، لیکن جب آیا تھا نا کوئی چاہے کمزور ناتواں، ساری رات ماں یا باپ
یا جو بھی پرورش کرنے والا تھا جاگ جاگ کے تجھے سنبھالتا تھا، تجھے تو اپنی نجاست پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس امور کو انجام دے رہا ہوں. نجس، کمزور، جاہل. اب اللہ سورہ نے پھر سورہ ڈال دیا، واللہ خلقکم، تمہارا خالق میں ہوں، ثم یمیتکم، پھر تمہیں ماروں گا بھی میں. دیکھتے نہیں ہو کتنی افراد چلتے پھرتے ہنستے کھیلتے، وہ ابھی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، بھی باتیں کر دو، بلایا تو چلا. یہ اللہ کہتا ہے یہ میرا نہیں. آنے کے لیے اللہ نے ترتیب ہے، یہ بڑا بھائی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹی بہن ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے. جانے کے لیے اللہ نے ترتیب معین نہیں فرمائی، مشیت الہی کے مطابق جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے بلا لیتا ہے. دنیا کا کوئی فن خان اس کے بلاوے پر انکار نہیں کر سکتا. بلاتا بعد میں بندہ لبیک کہتا ہوں پہلے حاضر ہو. توجہ فرما رہے ہیں. واللہ اکبر، میں خالق ہوں. یا میں نے ابھی عرض کیا شکل و صورت دینے والا اللہ. خاندان جس خاندان میں اللہ نے پیدا کیا یہ اللہ نے کیا. جس قبیلے میں اتارا، جس ماں کی آغوش کی زینت بنایا خدا نے بنایا. تیرے میرے یہی چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، خبردار کسی کو شکل و صورت کا تانا نہ دینا. تو کالا ہے، پلوٹا ہے، میں ایسا ہوں، تیرے کان ایسے ہیں، تیری ناک ایسی ہے، تیرا کان ایسا. نو، اس بندے نے اپنی شکل و صورت خود نہیں بنائی، نہ اس کے ماں باپ نے بنائی ہے. بنانے والا وہ ہے، جیسا چاہا ویسا اسے بنایا. ثم یمیتکم، تمہیں ماروں گا میں. اگلا حصہ سنیں گے توجہ کے ساتھ، اور یہ میں اپنے مجمع کے ہر فرد کی توجہ چاہ رہا ہوں. پھر فرماتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. پیدا میں کرتا ہوں، مارتا میں ہوں. اور تم میں سے کتنے ایسے انسان ہیں جن کو جوانی کے بعد بڑھاپے میں داخل کرتا ہوں، بوڑھا بنا دیتا ہوں. میرے اللہ یہ بڑھاپا کیوں دیتا ہے؟ ہم تو دعا مانگتے چلتے پھرتے بلا لیں، کسی کا محتاج نہ کر. فرمایا نہیں، یہ بھی میری قدرت کاملہ کا ظاہرہ ہے. تو ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جن کو میں بڑھاپے میں داخل کرتا ہوں، بوڑھا بنا دیتا ہوں، ضعیف بنا دیتا ہوں. میرے لگ کیوں؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. یہ بڑھاپا اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ تیری وہ جوانی کی علمی صلاحیتیں، علمی کمالات، وہ تدبر، وہ تفکر، وہ صلاحیتیں جو تیرے اندر چھین کر پھر ویسے جاہل بنا دوں جیسا پیدا ہوتا بغیر جاہل. بچہ بار بار بات سمجھاتا ہے، بابا کہتے ہیں کہ آنکھیں ہی میں نہیں سمجھ رہی، صلاحیتیں ختم. اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں. لِكَيْ لَا يَعْلَمُ، قبلہ سے ترجمہ کروا لیتا، لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. یہ بڑھاپا اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ وہی نقائص، کمزوری، نجاست، جہالت والی کمزوریاں جو تیرے پیدا ہونے میں ہوئی تھیں بڑھاپے میں وہ آ جائے. اب کمزور ہیں، دو اینکیں لگی ہے، نظر نہیں آتا. میرا ہاتھ پڑی ہوئے اپنے آگے کر لیں چلیں. اور یہ کہتے ہو اب مجھے جھجک نہیں چونکہ ہم بھی اس منزل میں آ گئے. جاہل ہو گیا، بات سے پلے نہیں پڑتی کسی کی، کمزور، دوسروں کا سہارا لینے کا محتاج. ادھر تیرے وجود کف سے انصری سے تیری روح نکلے گی تو پھر ویسے نجس ہو جائے گا جیسے پیدا ہوتے وقت نجس تھا. اور یہ نجاست متعدی ہے، متعدی. پہلے خود پیدا ہوا تو خود نجس تھا، اب مرنے کے بعد ایسی نجاست ہے جو تیری میت کو ہاتھ لگائے گا اس پر بھی غسل مس میت واجب ہو جائے گا. متعدی نجاست، وہی کمزوری بچپنے والی، وہی جہالت کا بچپنے والی، وہ مرنے کے بعد وہی نجاست. جب تک غسل میت نہ ملے اس وقت تک جو بندہ بھی میت کے جسم قبلہ تشریف فرمایا تھا ہاتھ مستحضر اس بات کو جانتے ہیں، جو بھی میت کو ہاتھ لگائے گا اس پر غسل مس میت واجب. قبلہ میں نے اپنی زحمت نچوڑ لی، ختم کر لیا اپنی بیان کو یہ کہتے ہوئے کہ میرے 8ویں امام، 11ویں امام اور 6ویں امام، بعض روایات میں 4تھے امام نے فرمایا لا یقاس بہذہ الامہ من آل محمد. خبردار یہ پیدا ہونے والی جہالت، یہ پیدا ہونے والی کمزوری، یہ پیدا ہونے والی نجاست، بڑھاپے کی پھر کمزوری،
پھر جہالت، پھر نجاست. خبردار اپنی اس ابتدا اور انتہا کو ہم آل محمد پر قیاس نہ کرنا. تمہارے آنے کے انداز اور ہیں، ہم آل محمد کے آنے کے انداز اور تم پیدا ہو تو نجس، ہم جس مقام پہ اتر جائے وہ خالق خدا بن جائے. تم پیدا ہوئے تو جاہل. ہم جب رہنے رسالت پہ سوار ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں اللہ کے نبی تورات پڑھ کے سنا دوں، انجیل کی تلاوت کر دوں، زبور کی تلاوت کر دوں، جو قرآن تجھ پہ نازل ہے اس قرآن کی تلاوت کر دوں. ہمارا چاروں کتابوں کی تلاوت کرنا اور تیرا جاہل بن کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے پیدا ہونے کے انداز اور ہے. خالق میل من الدنیا سے فیض یاب کر کے تم پیدا ہوئے تو کمزور ناتمام. یہ مجھے بار بار کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، چونکہ ہماری پیدائش بھی ایسی ہے. ہم بھی کمزور تھے، مجھے کیا تھے کیا نہیں ہے. اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ تم کمزور پیدا ہوئے. اگر آل محمد کمزور ہوتے نا تو کبھی کہ ہمارے میں لیٹ کر آنے والے حیدر کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر نعرہ تکبیر بلند کر کے اس کے دو حصے میں تقسیم نہ کرتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. قبلہ ہم کسی کی مخالفت میں اس شہنشاہ ولایت کے فضائل نہیں پڑھتے. کسی کو جلانے کے لیے کسی کی مخالفت میں نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ نے اس ہستی کو بنایا اتنا بلند و بالا ہے کہ کوئی نبی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا، کوئی ولی ان کے مقابلے میں نہیں آ سکا. بلکہ ولیوں نے نبیوں نے کہہ دیا ہماری نبوت بھی اس شاہ ولایت کے صدقے میں ہے، ہماری ولایت بھی ان کے صدقے میں. مجھے ایک بات یاد ہے، ہمارے شہر رینالہ خورد میں ایک سکھ ہے، ایک ہی ہے، ایک سکھ گنگادر سکھ، مان سنگھ اس کا نام ہے. حکمت کی دکان ہے، دیسی ہے. شاید آپ انگریزی بابو ہے، آپ کو تو دیسی کی دوائیوں کا پتہ نہیں ہوگا. بزرگ جانتے ہیں ڈاکٹر ایلوپیتھی استعمال کرتے ہیں، کچھ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں، تو کچھ دیسی دوائیاں یونانی دوائیاں استعمال کرتے ہیں. وہ یونانی دوائیاں کھاتی ہیں. میں سکھ سمجھ کے ایک دن سے ملاقات کروں کہ تاکہ اس کے خیالات کا اندازہ بھی ہے یہاں کیا نظریات رکھتا ہے، کیسا پایا سے یہاں سارے مسلمان یہ اکیلا ہے. تو باتیں کرتے کرتے میں نے کہا یہ حکمت، اور اتفاق سے ڈاکٹر صاحب میرے سامنے تشریف فرمائے. میں نے کہا جی یہ حکمت کی کیا اصول ہے؟ اس نے کہا جی ایک پکی بات بتا دوں، اگر گردے خراب ہوں تو پانی ہضم نہیں ہوتا. اس حکیم نے مجھے کہا، تصدیق یا تردید ڈاکٹر صاحب کریں گے تشریف فرمائے. کہا مولوی صاحب اگر گردے بندے کے خراب ہونا پانی ہضم نہیں ہوتا، اگر معدہ خراب ہونا غذا ہضم نہیں ہوتی. آپ تو پریشان ہو گئے، یہ بات تو سن لی ہے نا. گردے خراب ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا، اگر معدہ خراب ہو غذا ہضم نہیں ہوتی. اگلا جملہ اس نے بڑا عجیب کہا، اس نے کہا سرکار اگر خون خراب ہو تو علی ہضم نہیں ہوتا. کیا بات ہے. علی کی محبت حاصل کرنے کے لیے ماں کی دیانت کی ضرورت ہے. اسی لیے شاہ ولایت نے فرمایا من وجدہ ولایتنا فی قلبہ فلیشکر لامہ. جو ہماری محبت کا نور اپنے دل میں محسوس کرے سب سے پہلے ماں کا شکریہ ادا کرے کہ تو نے مجھے دنیا میں آنے میں خیانت نہیں کی، دیانت کے ساتھ مجھے نہیں کیا. اللہ نے شاہ ولایت کو ہر اس کمال سے با کمال بنایا کہ جس کمال کی بلندی تک کوئی نہ نبی پہنچ سکا، نہ رسول کوئی آ سکا، نہ ولی کوئی آ سکا. اور یہ تو ایرانی کا ایک شعر ہے، تاشد عرض نجف آرام گاہ بوتراب، عرش گویا ہر زبان یا لیتنی کنت تراب. جب سے شاہ ولایت نے کربلا رجب کی زمین کو زینت بخشی ہے، ہر وقت عرش کہتا کاش میں بھی زمین ہوتا، میں بھی خاک ہوتا، علی میرے پاس آرام کرتے، تاری پوری کائنات پہ میں فخر کرتا. وہ خاک فخر کرتی ہے جس میں علی قدم رکھ دے یا سو جائے، وہ عرش کی طرف فخر کرتا ہوگا جہاں کی زینت دینے والی علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب میں نے کل اشارہ کیا تھا علی والا بناؤ اپنے آپ کو. اور یہ خود آپ کہتے ہیں علی کے بارے میں کیسا ہے؟ بدماشوں کا امام نہیں، چوروں کا امام نہیں، ڈاکوں کا امام نہیں،
झूठ बोलने वाला का इमाम नहीं, फासिक को फाजिर का इमाम नहीं। अशहदु अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन, मैं गवाही देता हूँ कि अली मोमिनों का अमीर है और मुत्तकीयों का इमाम है। इसलिए मेरे मौला हमें समझाने के लिए, बस मैं खत्म करूँगा आपकी ज़ामत को। मेरे मौला दुआ में कहते हैं, बड़ा मशहूर मारूफ जुमला है मेरे मौला का, और मैं समझता हूँ जवानों को याद कराओ। अली फरमाते वजदतु रब्बन कमा उहिब, और मैंने करवाने में देखा मौला ने कूफा की मस्जिद मेहराब में बाद नमाज इशा ये जुमले फरमाए थे। वजदतु रब्बन कमा उहिब, ए मेरे खालिक, अली फरमा रहे हैं, ऐ मेरे खालिक मालिक, मैंने तुझे वैसा रब पाया जैसा तू चाहता था। वजदतु रब्बन कमा उहिब, मेरे अल्लाह मैं अली ने तुझे वैसा रब पाया जैसा मैं अली चाहता था। फजअलनी अब्दन कमा तुहिब, अब मुझे ऐसा अब्द बना ले जैसा तू चाहता है। और सैयदा मरहूमा की मन से तरहीम में हम भी शाह विलायत की खिदमत में अर्ज करें, या अली वजदनाका मौलन कमा नुहिब, ए शाह विलायत हमने आपको वैसा मौला पाया जैसा हम चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारा वो मौला हो जो खालिक के अलावा किसी का मोहताज न हो, सारी कायनात उसकी मोहताज हो। इसीलिए मौला अमीरुल मोमिनीन, आप शायद ये रवायत सुनी होगी या पढ़ी होगी, हजरत सारी जिंदगी मौला अमीर ने अपनी जात के लिए अल्लाह से कभी कोई दुआ नहीं मांगी। हम तो कहते हैं या अल्लाह मकान दे दे, या अल्लाह कोठी दे दे, या अल्लाह बरतानिया का वीजा दे दे, या अल्लाह अमेरिका का वीजा दे दे, या फलां दे दे, माल दे दे, दौलत दे दे, जमीन दे दे, ये कर दे। वो हमारी तो हाजतें पूरी नहीं होती। और इसमें भी मौला ने फरमाया, याद रखो अल्लाह हर बंदे की जरूरत पूरी करता है। इस जुमले को पूरी तरह तवज्जो फरमाए, ज़हनों में बिठा ले मेरे नौजवान बच्चे। मौला भी फरमाते अल्लाह हर बंदे की, हर अपनी मखलूक की जरूरत पूरी करता है, और ख्वाहिशें तमन्नाएं जो इंसान दिल में रखता है वो कभी कभी बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। बादशाहों की भी पूरी ख्वाहिशें नहीं होती, अल्लाह जरूरत हर बंदे की पूरी करता है। इसलिए हमने भी या अली, मैं खत्म कर रहा हूं, या अली वजदनाका मौलन कमा नुहिब, या अली हम गुनहगारों ने, खताकारों ने तुझे वैसा मौला पाया जैसा हम चाहते थे। फख्र करो, अली का नाम ले तो शर्मिंदा ना हुआ करो, फख्र करो, क्योंकि नबियों ने पुकारा, वलियों ने पुकारा, सैयदुल अंबिया ने पुकारा, वक्त आने पर खुदा ने भी पुकारा। किसी अहले वगैरह को बुलाते हैं, जिसको किसी मुश्किल में या नबी ने पुकारा या अली के खालिक ने पुकारा। वजदनाका मौलन कमा नुहिब, या अली हमने आपको वैसा मौला पाया जैसा हम चाहते हैं। फजअलना गुलामन कमा तुहिब, हसनैन के सदका गुनहगारों को वैसा ही नौकर बना ले जैसा आप चाहते हैं। ये हमारी तमन्ना, हमारी इल्तिजा मौला अली की बादशाह की खिदमत में, या अली हमने आपको वैसा मौला पाया जैसा हम चाहते हैं, और हम आप गुनहगारों को वैसे ही नौकर बना लिया, ऐसा गुलाम बना लिया जैसा आप चाहते हैं। कैसे गुलाम थे अली के? मीस में तम्मा, मालिक अश्तर, कंबरे अली, एक एक की सीरत पढ़ो इंसान हैरान रह जाए। और उन्होंने गुलामी का हक अदा किया। मीस में तम्मार को मेरे मौला ने इल्मुल बलाया वल मनाया का इल्म अता फरमाया था। इल्मुल बलाया, इल्मुल मनाया, बनाया कहते हैं जो मुसीबतें जिंदगी में आने वाली है ना, मौला ने बता दिया मीसम तुझ पर ये मसाइब आएंगे। और फकत मीसम को नहीं बताया, मीसम को ये इल्म दिया था, इस आने वाले बंदे को देख के कह देते थे ये इस मुसीबत में घिर जाएगा, ये इस मुसीबत से निजात पा जाएगा, इसके पर ये वक्त आने वाला है, ये इल्मुल बनाया। फिर इल्मुल बनाया भी, मौत का इल्म भी अली ने दिया मीस में तम्मार को। बंदे का चेहरा देख के बता देते हैं तू 1 महीने के बाद चला जाएगा, तू अभी ठीक है, तब बीमार है, तंदुरुस्त हो जाएगा, तेरी मौत अभी बड़ी दूर है। ये इल्मुल बनाया वल बनाया था। यही वजह है कि ये इल्म हासिल करने के बाद मीस में तम्मार सूली पे भी अली अली कहते हैं।
ابن زیاد علیہ اللعن محبت علی کے جرم میں میس میں تمار کو گرفتار کیا، پیروں میں بیڑیاں ڈالی، خاردار توپ کے ساتھ ہاتھ جکڑے، گردن میں خاردار توپ ڈال کے اپنے دربار میں لے کے آئے، چونکہ اس نے اپنے وہ مولا کے تمام غلاموں کو محبوں کو اچھی طرح جانتا تھا، یہ بھی کوفے کا رہنے والا تھا ابن زیاد علیہ اللعن۔ جیسے جناب میس میں تمار اس کے دربار میں گئے، گورنر تھا یہ کوفے کا، اس نے حکم دیا میرے قید خانے سے مختار سقفی کو بلایا جائے، کیونکہ یہ علی والے ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جتنی علی سے محبت کرتے ہیں اتنے ہی علی والوں سے ان کی محبت کرتے ہیں۔ بلاؤ جناب مختار سقفی کو، زمین کے نیچے تہ خانہ تھا، کوئی سیڑھیاں نیچے دھیرے میں تاریکی میں نہیں پتہ چلتا تھا دن ہے یا رات۔ خود مختار فرماتے ہیں میں مقدس قرآن کی تلاوت میں نے تقسیم کی ہوئی تھی، 5 پارے پڑھوں گا تو زور کا وقت ہو جائے گا، اتنے سے پارے تلاوت کروں گا تو عصر کا وقت ہوگا، پھر اتنا قرآن پڑھوں گا مغرب کا وقت ہوگا، اندر نظر کچھ نہیں آتا۔ لے آئے جناب مختار، جلاد کو حکم دیا جیسے مختار میرے سامنے آئے میں جب اشارہ کروں 3 کا اس کی گردن اڑا دوں۔ جناب مختار کو کڑیوں میں جکڑ کر میس میں تمار کے پاس کھڑا گیا، یہ مرمون اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، جلاد سے دیکھا ایک، اس نے اپنی تلوار چھوڑ دی، میس میں قریب ہو کہا مختار گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، مجھے بات سننا، مخبر صادق علی نے خبر دی ہے کہ جب تک مختار کربلا والوں کے 1,10,000 بندوں کو جہنم نہ پہنچا لے اس وقت تک اس کی موت نہیں۔ مختار ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ اب ابن زیاد حکم دیا، میں مثال کی دیکھوں، 2 مجھے تلوار اٹھا لی، ظاہر ہے کہ نفسیاتی اثر تو پڑتا ہے، تلوار میرے سر پہ اٹھی ہوئی ہے، پھر بھی سب نے کہا مختار نہ گھبرا، یقین کر میں نے مخبر صادق سے خبر سنی ہے، تیری موت اس کے ابن زیاد کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ تیرے ہاتھوں میں ابن زیاد کی موت ہے، اس کو واسطے جہنم کرنے والا تو ہے، مجھے مخبر صادق علی نے خبر دی تھی۔ چنانچہ جب 3 اس نے کہا، 3 کی نون ختم نہیں ہوئی، یکدم قاصد آیا یزید کی طرف سے اور کہا ابن زیاد میرا خط ملتی فوراً مختار کو رہا کر دے، 10,000 درہم بھی دے دے، بہترین سواری دے دے، جہاں جانا چاہے اسے پہنچا دے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ اس وقت یہ میس میں تمار علی علی کے نعرے بھی لگا رہا تھا، کہہ رہا تھا صدق علی جبل ابی طالب، صدق مولا علی جبل ابی طالب، میرے مولا نے سچ فرمایا تھا کہ اس کے ہاتھوں تیری موت نہیں، تیرے ہاتھوں میں اس کی موت ہے۔ اسی لیے علی والے موت سے ڈرتے بھی نہیں، اس علی کے ماننے والے ہیں جو فرمایا کرتے تھے کہ علی موت سے اس طرح پیار کرتا ہے جیسے بچہ ماں کے دودھ سے پیار کرتا ہے۔ قبلہ یہ کمالات علی اور اولاد علی کو ایسے نہیں ملے، اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو وہی نور عطا فرمایا جو پیغمبر چاہتے ہیں۔ جن بیویوں کے آپ واقعات سنتے ہیں نا، یا مازنی وہ کہتے ہیں سر تو فی جوار علی ابن ابی طالب مدتاً مدیدہ، میں بڑا عرصہ علی کے پڑوس میں رہا، میری گھر کی دیوار اور مولا کی گھر کی دیوار سانجھی، ادھر میرا گھر تھا، یہ یا مازنی روایت کر رہا ہے، اور میں بڑا عرصہ مولا کے پڑوس میں رہا۔ اگلی قسم کھاتا ہے، ما سمیت لہا صوتاً ولا رأیت ولا شخصاً، خدا کی قسم اتنا عرصہ رہنے کے باوجود میں نے اتنے عرصے میں نہ علی کی بیٹیوں کی آواز سنی، نہ کبھی شہزادیوں کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اذا ارادت لقبر جدہا، جب کبھی شہزادیاں نانا کی قبر کا ارادہ کرتی، سرکار امیر فرماتے بیٹی کو صبر کرو، رات ہونے دو، تاریکی ہونے دو، میں ساتھ چلوں گا، تمہارا بھائی حسن ساتھ ہوگا، حسین ساتھ ہوگا، جی بھر کے نانا کی قبر کی زیارت کرنا۔ بیٹھ کے صبر کرتی، رات ہوتی، نمازی عشاء سے فارغ ہونے کے بعد تاریکی چھا جاتی، بیٹی حسن کو بلاتے، حسین کو بلاتے، خود آگے آگے چلتے، حسن سے کہتے جائیں چلو، حسین سے کہتے بھائی چلو، نانا کی قبر پہ لے کے جاتے۔
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب قبر کے قریب پہنچے فرمایا بیٹا حسن ہم رکتے تم آگے بڑھو. جی بابا حکم. فرمایا جاؤ نانا کی قبر کا چراغ بجھاؤ. امام نے تعمیر کی بابا جو حکم کی. چراغ بجھایا. واپس آ کے رکھ کے بابا رات کی تاریخ دی ہے, ہماری بہنوں نے گھٹے پہنے ہوئے ہیں, کوئی غیر ساتھ نہیں ہے, آپ ہیں میں ہوں حسین ہے, پھر یہ چراغ بجھانے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ یہ سننا تھا کہ روتے روتے علی کی پیشانی دیوار سے جا کے لگی. فرمایا بیٹا حسن تیرے باپ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹیوں کے سائے پر کسی غیر کی نظر پڑ جائے. یا علی یہ بیٹیوں کے سائے پر کسی کی نگاہ پڑنا برداشت نہ تھی, کیسے برداشت کیا ہوگا؟ یہی بیٹیاں بے مکھن و چادر بندے کے ہاتھوں کے ساتھ جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں آئیں اور ظالم کہہ رہے لوگوں کس نے علی سے بدلے لینے ہیں, علی کی بیٹیاں تمہارے بازار میں قیدی بن کے آئی ہیں, ان کو اذیت ظلم کر کے اپنے بدلے لے لو. باب السعاد پر مشہور مقام ہے جہاں پر اہل بیت کو روکا گیا تھا, اور اس میں بھی اختلاف ہے. بعض راوی کہتے ہیں کہ قافلہ امام سجاد کو بعض نے کہا 18 گھنٹے روکا گیا, بعض مورخین نے کہا نہیں 72 گھنٹے روکا گیا, 3 دن تک روایت بیان کی گئی. لیکن علامہ شیخ مفید علیہ رحمت تمہارے مذہب کے مشہور محدث فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں مجھے گھنٹوں کا علم نہیں ہے, اتنا ہی مجھے یقین ہے کہ اتنی دیر میری مخدومہ رکی رہی اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ, بی بی نے 15 اذان ایک مقام ہے. اور علامہ ہلی تمہارے مذہب کے بڑے عالم کے ہیں, علامہ کہا گیا ہلی کو, اللہ پچھلے اور ان کو عالم علامہ نہیں کہا گیا. اب تو ہم سب علامہ ہیں نا, اس دور میں دور قدیم میں کسی عالم کو علامہ نہیں, علامہ ہلی کو ہلی کیا ہے. ہلی فرماتے مجھے 15 اذانوں والی روایت کا علم نہیں, 18 گھنٹوں کا پتہ نہیں, یہ 3 دنوں کا پتہ نہیں, مجھے یہ یقین ہے میری تحقیق ہے کہ اتنی دیر رکی علی کی بیٹی جب چلنے کا حکم ہوا نا وہ زمین خوب چل رہی ہے جس زمین پر زینب کے قدم. ظاہرین بتاتے ہیں جو شام کی جہاد کا مجاہد بتائیں گے آپ کو. باب السعاد سے دربار یزید تک زیادہ زیادہ پیدل چلے نا 5-6 منٹ کا وقت لگتا ہے. ان علماء کے سر پر قرآن رکھیں کہ شہزادی کائنات نے 5-6 منٹ کا وقت کتنا خرچ ہوا جب باب السعاد سے دربار یزید پہنچی, 18 گھنٹے لگے. ذاکر علماء پڑھتے ہیں کہ اس طرح گزری کہ بیویوں کے لباس بھی خون سے رنگین ہو گئے, ان کا بدن بھی خون سے رنگین ہو گیا. لیکن جو میں نے تحقیق کے ساتھ روایت پڑھی ہے فقط لباس نہیں, فقط بدن نہیں, وہ دیواریں بھی خون سے رنگین ہو گئے جہاں جہاں سے آل محمد کا کام کرتا گیا. اور دلیل یہ ہے کہ جب یزید کے دربار میں بہت میرا آخری گزرے, جب آج یزید کے دربار میں امام پہنچے نا, تیرے میرے چوتھے امام روایت کرتے ہیں, حالت یہ تھی میری پھوپھیاں مجھے نہیں پہچان سکتے تھے, میں انہیں نہیں پہچان سکتا تھا. اور ادھر ظالم کہتے ہیں ظالم وہ علی کی بیٹیاں قید کی بن کے تیرے دربار میں آ گئی ہیں, ان کے لیے حکم جاری کرو. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون.